یرمیہ 28واں باب۔ اور اسی سال شاہ یہودا صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں چوتھے برس کے 5ویں مہینے میں یوں ہوا کہ جبعونی عزور کے بیٹے حنانیہ نبی نے خداوند کے گھر میں کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کا جوا توڑ ڈالا ہے۔ 2 ہی برس کے اندر میں خداوند کے گھر کے سب ظروف جو شاہ بابل نبوکدنضر اس مکان سے بابل کو لے گیا، اسی مکان میں واپس لاؤں گا۔ شاہ یہودا یکونیہ بن یہویاکیم کو اور یہودا کے سب اسیروں کو جو بابل کو گئے تھے پھر اسی جگہ لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ میں شاہ بابل کے جوئے کو توڑ ڈالوں گا۔ تب یرمیہ نبی نے کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے جو خداوند کے گھر میں کھڑے تھے حنانیہ نبی سے کہا، ہاں۔ یرمیہ نبی نے کہا، آمین، خداوند ایسا ہی کرے۔ خداوند تیری باتوں کو جو تو نے نبوت سے کہیں پورا کرے کہ خداوند کے گھر کے ظروف کو اور سب اسیروں کو بابل سے اس مکان میں واپس لائے۔ تو بھی اب یہ بات جو میں تیرے اور سب لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں سن۔ ان نبیوں نے جو مجھ سے اور تجھ سے پہلے گزشتہ زمانہ میں تھے بہت سے ملکوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے حق میں جنگ اور بلا اور وبا کی نبوت کی ہے۔ وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند نے اسے بھیجا ہے۔ تب حنانیہ نبی نے یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا اتارا اور اسے توڑ ڈالا، اور حنانیہ نے سب لوگوں کے سامنے اس طرح کلام کیا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اسی طرح شاہ بابل نبوکدنضر کا جوا سب قوموں کی گردن پر سے 2 ہی برس کے اندر توڑ ڈالوں گا۔ تب یرمیہ نبی نے اپنی راہ لی۔ جب حنانیہ نبی یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا توڑ چکا تھا تو خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ جا اور حنانیہ سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوؤں کو تو توڑا، پر ان کے عوض میں لوہے کے جوئے بنا دیے، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے ان سب قوموں کی گردن پر لوہے کا جوا ڈال دیا ہے تاکہ وہ شاہ بابل نبوکدنضر کی خدمت کریں، پس وہ اس کی خدمت گزاری کریں گی، اور میں نے میدان کے جانور بھی اسے دیے ہیں۔ تب یرمیہ نبی نے حنانیہ نبی سے کہا، اے حنانیہ، اب سن، خداوند نے تجھے نہیں بھیجا، لیکن تو ان لوگوں کو جھوٹی امید دلاتا ہے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تجھے روئے زمین پر سے خارج کروں گا، تو اسی سال مر جائے گا، کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں۔ چنانچہ اسی سال کے 7ویں مہینے حنانیہ نبی مر گیا۔ آمین۔ یرمیہ 29واں باب۔ اب یہ اس خط کی باتیں ہیں جو یرمیہ نبی نے یروشلم سے باقی بزرگوں کو جو اسیر ہو کر گئے تھے، اور کاہنوں اور نبیوں اور ان سب لوگوں کو جن کو نبوکدنضر یروشلم سے اسیر کر کے بابل لے گیا تھا، اس کے بعد کہ یکونیہ بادشاہ اور اس کی والدہ اور خواجہ سرا اور یہودا اور یروشلم کے عمرہ اور کاریگر اور لوہار یروشلم سے چلے گئے تھے، الیاسا بن صافن اور جمریہ بن خلقیہ کے ہاتھ، جن کو شاہ یہودا صدقیہ نے بابل میں شاہ بابل نبوکدنضر کے پاس بھیجا، ارسال کیا، اور اس نے کہا، رب الافواج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یروشلم سے اسیر کروا کر بابل بھیجا ہے یوں فرماتا ہے، تم گھر بناؤ اور ان میں بسو، اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ، بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو، اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان ہے، تمہارے غیب دان تم کو گمراہ نہ کریں، اور اپنے خواب بینوں کو جو تمہارے ہی کہنے سے خواب دیکھتے ہیں نہ مانو، کیونکہ وہ میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، میں نے ان کو نہیں بھیجا، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے، اور میں تمہاری سی سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے،
اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کراؤں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کراؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا، کیونکہ تم نے کہا کہ خداوند نے بابل میں ہمارے لیے نبی برپا کیے۔ اس لیے خداوند اس بادشاہ کی بابت جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے اور ان سب لوگوں کی بابت جو اس شہر میں بستے ہیں، یعنی تمہارے بھائیوں کی بابت جو تمہارے ساتھ اسیر ہو کر نہیں گئے، یوں فرماتا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان پر تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا اور ان کو خراب انجیروں کی مانند بناؤں گا جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں، اور میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کا پیچھا کروں گا، اور میں ان کو زمین کی سب سلطنتوں کے حوالہ کروں گا کہ دھکے کھاتے پھریں اور ستائے جائیں، سب قوموں کے درمیان جن میں میں نے ان کو ہانک دیا ہے لعنت اور حیرت اور سسکار اور ملامت کا باعث ہوں، اس لیے کہ انہوں نے میری باتیں نہیں سنی۔ خداوند فرماتا ہے، جب میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو ان کے پاس بھیجا، ہاں میں نے ان کو بروقت بھیجا، پر تم نے نہ سنا، خداوند فرماتا ہے، بس تم اے اسیری کے سب لوگوں جن کو میں نے یروشلم سے بابل کو بھیجا ہے، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا اخیاب بن کولایا کی بابت اور صدقیہ بن ماسیہ کی بابت جو میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان کو شاہ بابل نبوکدنصر کے حوالہ کروں گا اور وہ ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرے گا، اور یہودا کے سب اسیر جو بابل میں ہیں ان کی لعنتی مثل بنا کر کہا کریں گے کہ خداوند تجھے صدقیہ اور اخیاب کی مانند کرے جن کو شاہ بابل نے آگ پر کباب کیا، کیونکہ انہوں نے اسرائیل میں حماقت کی اور اپنے پڑوسیوں کی بیویوں سے زنا کاری کی اور میرا نام لے کر جھوٹی باتیں کہیں جن کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا۔ خداوند فرماتا ہے، میں جانتا ہوں اور گواہ ہوں۔ اور نخلامی سمایا نے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یروشلم کے سب لوگوں کو اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن اور سب کاہنوں کو اپنے نام سے یوں خط لکھ بھیجے کہ خداوند یہویت کاہن کی جگہ تجھ کو کاہن مقرر کیا کہ تو خداوند کے گھر کے ناظموں میں ہو اور ہر ایک مجنون اور نبوت کے مدعی کو قید کرے اور کاٹ میں ڈالے۔ تب تو نے انتوتی یرمیا کو جو کہتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں گوشمالی کیوں نہیں کی، کیونکہ اس نے بابل میں یہ کہلا بھیجا ہے کہ یہ مدت دراز ہے، تم گھر بناؤ اور بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ۔ اور صفنیہ کاہن نے یہ خط پڑھ کر یرمیا نبی کو سنایا۔ تب خداوند کا یہ کلام یرمیا پر نازل ہوا کہ اسیری کے سب لوگوں کو کہلا بھیج کہ خداوند نخلامی سمایا کی بابت یوں فرماتا ہے، اس لیے سمایا نے تم سے نبوت کی حالانکہ میں نے اسے نہیں بھیجا، اور اس نے تم کو جھوٹی امید دلائی۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں نخلامی سمایا کو اور اس کی نسل کو سزا دوں گا، اس کا کوئی آدمی نہ ہوگا جو ان لوگوں کے درمیان بسے، اور وہ اس نیکی کو جو میں اپنے لوگوں سے کروں گا ہرگز نہ دیکھے گا۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ اس نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں۔ آمین۔